بندہ اللہ کا شکر، آپ مجھے بتائیں انسان آج کل شکر ادا کرتا ہے؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھائی ذرا اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ توحید کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ جو احکام نازل فرمائے وہ یہی کہا کہ تم شکر کرو نہ شکری نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو گنو اور شکر ادا کرو۔ انسان کہتا ہے بھائی، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، مولانا تھے نہیں مولانا لگ رہے تھے مولانا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، کاٹ رہا ہوں، کٹ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا اتنی لمبی فہرست دینی کی آپ نے ناشکری کی تو آخر میں اللہ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک باری کہہ دیتے نا بس بالکل معاملہ خراب ہے، یہ کیوں کہا تم نے اللہ کا نام لیا؟ حضور فرماتے ہیں مومن سے جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہر حال میں میرے رب کا شکر ہے۔ واہ واہ۔ اور شکر انسان کو خوشیاں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے۔ شکر انسان کو بلند تر کر دیتا ہے، شکر انسان کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، شکر انسان کو سکون دیتا ہے، شکر اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ شکر جو ہے نا وہ انسان کو غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے سکون شکر میں رکھا ہے۔ آپ دیکھ لو بڑا بڑا مالدار آدمی بے سکونی کا شکار ہے، اور ایک آدمی کو اللہ نے شکر دیا ہے تو اسے پھر سکون بھی دیا ہے نا؟ شکر بندہ ادا نہیں کرتا، کہا جب میں شکر ادا کرو تو کہتا ہے کس بات پر شکر ادا کریں، میرے پاس ایسا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں چلیے میں شروعات کرتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ میرے حساب سے جو پہلا آپ کی اور میرے پاس پہلی جو طاقت ہے، پہلی جو نعمت ہے جس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو انسان بنایا اس پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ انسان نہ بناتا تو انسان کیا کر لیتا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ انسان نہ بناتا تو انسان کیا کر لیتا؟ خود وہ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا، یہ تو اللہ نے اپنی مہربانی کی، اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا کہ اللہ نے انسان کو انسان بنا دیا۔ مگر انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو 18,000 مخلوقات میں افضل اکمل کامل ترین مخلوق بنا کر پیدا کیا، ایسی مخلوق بنا کر پیدا کیا کہ جس کے سر پہ اس نے جو ہے وہ برکتوں والے تاج رکھے، جن ایسا بنا کے پیدا کیا کہ جنہیں اللہ نے جو ہے وہ ساری مخلوق کا سردار بنا دیا، اس انسان کی عزت کی شکل میں پیدا کیا۔ مگر انسان کو چونکہ شعور نہیں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ایک بزرگ کا تعارف کراتے ہیں، اگر میں کسی کا تعارف کراؤں تو ہو سکتا ہے کہ میرے تعارف میں کچھ ہو، مگر غریب نواز اگر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار سیدنا بایزید بستامی ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید اتنا بڑا اللہ کے ولی تھے کہ جب ہم روتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ بایزید بستامی کتنے بڑے بزرگ تھے، ایسے روتے تھے ان کو۔ اور سنو اب دوسرے بزرگ ان کا تعارف کراتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں علی بن عثمان حجویری داتا صاحب لاہوری، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حضرت سیدنا بایزید بستامی اتنے بڑے بزرگ تھے کہ یہ جب خربوزہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا، لوگ کہتے تھے حضور خربوزہ کھانا تو سنت ہے، آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے تھے میں اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ مجھے یہ تو پتہ ہے خربوزہ کھانا سنت ہے، مگر یہ پتہ نہیں کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، تو میں خربوزہ اس وجہ سے نہیں کھاتا کہیں خربوزہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ بایزید کی والدہ کہتی ہے میرا بیٹا اتنا نیک انسان تھا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تبھی مجھے احساس ہو گیا یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی جب میں کھانا کہیں کھانے جاتی تھی نا اور لقمے میں شک ہوتا تھا حرام ہے یا حلال ہے، اور اگر حرام کا ہوتا تھا نا لقمہ تو میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر ٹکرے مارنے لگتا تھا۔ بایزید بستامی کا ایک غلام تھا، آپ اس سے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا؟ وہ کہتا تھا زید۔ ایک دن، دو دن، تین دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 سال، 20 سال لگاتار پوچھتے رہے۔ آپ اس کا نام روز بتاتا، آپ وہ روز آتا تھا اور روز بتاتا تو حضور میرا نام زید ہے۔ اب 20 سال ہو گئے تو کہنے لگا حضور روز ناشتے کے وقت پوچھتے ہیں آپ میرا نام، میں بوڑھا ہو گیا بتاتے بتاتے کیا آپ کو میرا نام یاد نہیں رہتا؟ تو حضرت بایزید فرماتے تھے کہ مجھے محمد نام یاد ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام یاد ہوتا ہی نہیں۔ یہی دیوانہ پن بروز قیامت کام آتا ہے، کسی کا
نام لوں لیکن نبی کا نام آتا ہے۔ بھائی یزید گزر کے جا رہے ہیں، بھائی یزید جب گزر کے جا رہے ہیں تو کتا انہیں دیکھ کے بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے، یہ رونے لگتے ہیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، چھ دن، مسلسل 11-12 دن تک لگاتار کتا بھونکتا رہا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ روز کتا بھونکتا تھا، یہ روز روتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو بھائی یزید فرمانے لگے کتا مجھ سے یہ کہتا ہے یہ بتا بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، ایگو اس کا کم کروایا۔ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، مگر انسان کو اس پر ادراک نہیں۔ مگر انسان بنانے کے بعد چھوڑ دیتا تو بولو کیا ہوتا؟ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ پھر اس نے انسان بنانے کے بعد فضل کیا کہ مسلمان بنا دیا، مسلمان بنا دیا۔ آپ نے کوئی مانگا تھا، اس نے بن مانگے بنا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کوئی عرضی داخل نہیں کی، آپ نے کوئی پرارتھنا پتر نہیں لکھا، مگر اس کا فضل اور کرم دیکھو۔ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ تو نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے، مگر آپ اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ ذرا غور کرے، جب آپ پیدا ہوئے تو نبی کے امتی بن کے پیدا ہوئے، بن مانگے اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ بڑھ کے جھولی میری میں نے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ لوگ کہتے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، ان سارے لوگوں سے کہتے نا تم آئے ہو گے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ، نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے۔ جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہو، جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کے امتی بن کے پیدا ہوئے، کان میں کسی نے آ کر کہا میرے مالک میں نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی، مگر تیرا کرم کتنا کرم کہ اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دیا۔ تیرا فضل دیکھوں، تیرا کرم دیکھوں، تیری رحمت دیکھوں، کتنا شکر ادا کروں۔ مگر اب دیکھو تو امتیوں میں بھی کتنے فرقے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ بکواس کرتا ہے۔ بولو نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پہلے سب ایک جیسے تھے مگر اب نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے نہیں؟ مگر تو غور کرو کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا۔ یہ شکر کی وجہ نہیں ہے؟ آج تک 1000 گناہ کیے مگر اب تک چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر باپ کے گناہ بیٹے کو پتہ چل جائے تو بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھے، اور بیٹے کے باپ کو پتہ چل جائے تو بیٹا اپنے باپ کا نہ پڑھے، باپ کو بیٹے کا پتہ چل جائے تو بیٹا اپنے سگے باپ اپنے سگے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھے۔ مگر مجھے بتائیں اس نے کتنی رحمت کری، کتنا کرم کیا کہ ہمارے سارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے عیب جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کو اس نے بتایا نہیں، سب اسے پتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ علام الغیوب ہے، وہ پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے، مگر انسان سوچتا ہے پیسے ہوگا تب شکر ادا کروں گا، پیسہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی بمبئی میں تھا، آپ لوگ پیسہ کرتے تو سنیے، ایک آدمی بمبئی میں تھا، میں اسے جانتا تھا، 52-53 کروڑ کی فیکٹری تھی اس کی۔ ذرا آپ غور کریں کتنے کروڑ کی؟ 52-53 کروڑ کی فیکٹری۔ اور آپ کو بتاؤں میں 52-53 کروڑ کی فیکٹری بھی تھی اس کی، اس کے بعد اس کا گھر جو تھا وہ بھی تقریباً 21-22 کروڑ روپے کا تھا، بڑے آرام سے رہتا تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے ہو گئے میدے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، لیور میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی۔ اس نے بمبئی کے سارے اسپتالوں میں دکھا لیا، پھر چنئی دکھایا، بنگلور دکھایا، یہاں دکھایا، وہاں، کہیں اس کا بچہ ٹھیک نہیں ہوا، بچے کو کہیں بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ خیر اس کو اپنے بچے کو لے کر کے امریکہ چلا گیا، امریکہ میں کئی مہینے تک علاج چلا، اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا، وہ بمبئی واپس آیا، 1 مہینے کے بعد بچے کو اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا، یعنی میدے نے کام کر کے نہیں دیا، دوسرے کا میدہ ڈالا تھا تو وہ کام نہیں کر کے دیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ اب یہ قبرستان میں کھڑا تھا اور لوگوں سے رو رو کے کہتا تھا لوگوں دولت کو بڑی چیز مت سمجھنا، دیکھو میرا پورا پیسہ اس میں لٹ گیا، میرا پوری فیکٹری بک گئی، میرا پورا مکان بک گیا، میرا جوان بیٹا بھی
بھی ختم ہو گیا، اب میں کسی قابل نہیں رہا۔ یہ یاد رکھنا، جنہیں اللہ نے صحتیں دی ہیں، جن کی اولادیں ہیں اور گھروں میں اگر دوائی نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ بہت بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے دولت نہیں دی ہے، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو یہ بھی تو رزق ہے، اگر اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ بھی تو رزق ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو غور کرنا کہ ابھی دنیا اس لائق نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ایک میدے کی طرح دوسرا میدا بنا سکے۔ ابھی کوئی ہے ایسا؟ مجھے بتاؤ، کوئی ہے ایسا بنانے والا جو میرے رب کی طرح بنائی ہوئی انگلی کی طرح انگلی بنا دے؟ کوئی ہے ایسا پوری دنیا میں پیدا کرنے والا کہ جو رب کی طرح آنکھ کی بنائی کی جیسی رب نے آنکھ بنائی ہے ویسی آنکھ بنا دی؟ ہے کوئی پوری کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے، بتاؤ ماں کے پیٹ میں کھلانے والا کون تھا جب میں اور آپ 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر تھے؟ سوچو ایک دن وہ بھی تو تھا ہمارے اوپر کہ جب ہماری روح ماں کے پیٹ کے اندر تھی اور جب پروان چڑھ رہی تھی، اللہ فرماتا ہے بتا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ آج تو کہتا ہے میں اسے کھلا رہا ہوں، اسے کھلا رہا ہوں، میں اسے پال رہا ہوں۔ بتا تجھے کس نے پالا؟ تیری ماں کا کھانا الگ، تیرا الگ۔ بتا تیری ماں کے کھانے کے بعد تیرے پیٹ میں اس وقت تو پیدا ہونے کے بعد بھی وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں تھا، لائق نہیں تھا جو تیری ماں کھاتی تھی۔ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تجھے کھانا کون کھلاتا تھا؟ وہ اللہ تھا، وہ پروردگار تھا جو 9 مہینے کھانا کھلاتا رہا۔ اس کے بعد غور کریں آپ، اس کے بعد غور کریں اس کریم، اس رحیم، اس رب کو بھول جانے والوں، تم نے سوچا ہے کبھی وہی تو پروردگار ہے جس نے تمہیں کتنا کرم کیا تم پر؟ مگر آج لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دولت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے، بوڑھا آدمی، اسے سانس لینے میں دقت تھی، اسے اسپتال میں بھرتی کیا گیا۔ جب اس کے جو ہے وہ آکسیجن لگا، آکسیجن 1 دن 2 دن 3 دن، وہ 1.5 دن گھر میں رہا، آکسیجن میں رہا۔ 1.5 دن کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اس کی اسپتال سے چھٹی ہوئی تو ڈاکٹر کہنے لگا 90,000 کا بل بیٹھا۔ تو وہ پورا رونے لگا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کیا؟ انہوں نے کہا کیا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں؟ میں کچھ کم کر دوں گا، آپ گھبرا کیوں رہے، رو کیوں رہے؟ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ کا پورا اسپتال خرید لوں گا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کی اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور میں اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کبھی سوچنے بیٹھ جاؤ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ سانس لینا کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ بیماروں کو اب کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ آپ کو پتہ ہے اب کوئی مالدار بیمار ہو جائے تو دنیا میرا لگ جاتا ہے، مگر غریب کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مگر میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں عیادت کرنے جاتا ہے اور جب وہ اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، سوچو تو کس نبی نے فرمایا 70,000 معصوم فرشتے، اور ہمارے جیسے گنہگار بدکار لوگوں کے لیے دعا تب کریں جب ہم کسی کو بیماری میں دیکھنے کے لیے جائیں۔ اللہ اکبر، بیماروں کو دیکھو، میرے غوث اعظم فرماتے گھروں میں بہت دل لگنے لگا ہے تو پھر قبرستان میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی۔ جا کے اسپتالوں میں دیکھو، جاؤ لکھنؤ کے اسپتالوں میں دیکھو، جاؤ جا کر کے دلی کے اسپتالوں میں دیکھو، اللہ کی عبادت سے بھاگنے والوں دیکھو جا کر کیسے کیسے انسان ہے۔ میں دلی ایمس میں گیا، کینسر ڈپارٹمنٹ میں ایک آدمی نے مجھے بلایا، میں اس کے قریب گیا کہ 40 سال 45 سال کا آدمی تھا۔ کہنے لگا مولانا مجھ پر گاڑیاں ہیں، جیگوار ہے، مرسڈیز ہے، مہنگی گاڑیوں کے نام لیے۔ کہنے لگا میرے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، میرے پاس گھر بھی بہت بڑا ہے، زمین بھی بہت ہے، کاروبار بھی۔ پھر رونے لگا، کہنے لگا مگر میرے کسی کام کا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہو گیا ہے اور اب میں بچوں گا نہیں، لوگ کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا۔ جب سے وہ رپورٹ آئی ہے اب نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار بیماری کی ذرا غور کرو، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کو کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہے تو شکر ادا کرو۔ جسے کینسر لکھ کے ڈاکٹر دے دیتا ہے، انسانوں کو ہی ہوتا ہے، جانوروں کو نہیں ہوتا۔ کینسر لکھ کے دے دیتا ہے نا ڈاکٹر، وہ آدمی پھر ہنستا نہیں، اس کے سامنے مسکراؤ تو مسکراتا نہیں۔ آپ بتاؤ ایسی زندگی کے بارے میں کیا غور کرو گے جو اپنے بچوں کو، ایک میں نے دیکھا کینسر کا مریض اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے رو رہا تھا، میں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، چھپانی، کہنے لگا سید صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں 1 مہینے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔
1 مہینے کے بعد بچے یتیم ہو جائیں گے. کیسا درد گزرتا ہوگا کینسر کے مریض پر. اور آج اپنے ہاتھ سے کینسر کا یہ انتظام کر رہے ہیں لوگ, گٹکے کھا کر, سگریٹیں پی کر. زہر اندر جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو پھوٹے گا نا. 1-2 گٹکے کھانے سے کینسر نہیں ہوتا صاحب. 15-20 سال کی محنت کے بعد لکھ کے دیتا ہے ڈاکٹر, لو تمہیں کینسر ہو گیا. تم نے گٹکے اتنے کھائے تھے, اب تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, بھیک مانگیں گے, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی. لو تمہارا شوق تمہیں آج مبارک ہو. تمہاری ماں تمہارے لیے روئے گی. تم ایسی موت مرو گے کہ تمہیں اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی, تمہاری نسیں کٹیں گے, تمہارے آپریشن ہوں گے. زندہ زندہ میں نے کینسر کے مریض دیکھے ہیں. بریلی میں ایک آدمی ہے, ہمارے رشتہ داری میں رہتا ہے. 25 سال کا تھا, 2 بچے تھے, گھر میں گر گیا. کوئی نس ایسی خراب ہو گئی, کیا ہوا کہ نہ پیر کام کرتے نہ ہاتھ کام کرتے. اب وہ 4 سال سے ہے بستر پہ, 28 سال کا ہو گیا ہے. بچے اس کے یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی بیوی اب اس کی ماں لگتی ہے, ایسی بوڑھی ہو گئی جوانی میں, اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے. کوئی دیکھنے جاتا ہے تو روتی ہے. اور وہ آدمی جب کوئی جاتا ہے تو کہتا ہے, اس سے کوئی دلاسا دیتا ہے, دلاسا مت دو, یا یہ کہہ دو میں تمہیں ٹھیک ہو جاؤں یا پھر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. اب بتاؤ 4 سال سے جوان آدمی بستر پہ پڑا ہے. مجھے بتاؤ وہ بھی تو انسان تھا, کیا اس نے کبھی سوچا تھا وہ بھی تو چلتا پھرتا تھا میرے اور آپ کی طرح. میں سوچو تو ذرا اس بات پہ تو غور کرو کہ اس کے بچے کیسے اس نے باپ کو دیکھتے ہوں گے. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو کیا آپ کو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ ذرا, کیا تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہے تو شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ. آپ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, چلتے 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 پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے. کہتے پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے نا تو گرم گرم زمین پہ میرے پیروں میں پھپھوکے پڑ گئے, میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے, آبلے پڑ گئے. کہتے آبلے پھوٹ گئے, چھالے پھوٹ گئے, زخم بن گئے. جب زخم بنے کہتے تو میں نے پھر چلنا مشکل ہو گیا. میں نے دعا مانگی, مولا اتنا تو دے دے میں جوتے خرید سکوں. کہتے اگلے موڑ پہ مڑا تو میں نے دیکھا ایک آدمی, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر کے بولا مولا مجھے معاف کر دے, میرے دونوں پاؤں تو ہیں اس کے تو پاؤں نہیں ہیں. اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی اپنے سے نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرنا, اگر اوپر دیکھے گا تو پھر غافل ہو جائے گا. نیچے دیکھ, دیکھ فٹ پاتھ پر کتنے لوگ ہیں, دیکھ کتنے بوڑھے, دیکھ بھیک مانگ رہے ہیں فٹ پاتھ پر اسٹیشنوں پر. اگر تجھے آرام سے گھر پہ روٹی مل رہی ہے تو شکر ادا کر. اے میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کر, تو ناشکری مت کر. تو یہ کیا کہتا رہتا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے, سردی بہت ہو رہی ہے, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. سب کو اپنی بیماری بتاتا رہتا ہے, سب کو اپنی پریشانیاں بتاتا رہتا ہے. تو گرمی کتنی بار کہے گا گرمی کم ہوگی, کئی بھی بار بھی کم نہیں ہوگی. تو سردی کہے گا سردی کم ہوگی, تو کہے گا برسات کتنی بار بھی کہے گا سردی اور گرمی تو کم نہیں ہوگی, مگر تیرا نام لکھ جائے گا نافرمانوں میں, ناشکروں میں. مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. صحابی نے کہا حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا خاموش, یہ چل نہیں رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے, اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. میاں اب ذرا توجہ کریں, میری طرف غور کریں, آپ میری طرف غور کریں, آپ ذرا غور کریں. میں آپ کو بتاؤں اب مالدار ہونے کا طریقہ, اب میں آپ کو بتاؤں سکون سے رہنے کا طریقہ, اب میں بتاؤں آپ کو جنتی بننے کا طریقہ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ سے محبت کا طریقہ, اب میں آپ کو بتاتا ہوں پریشانی کا حل کا طریقہ. یہ کسی میاں کے تعویذ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں, نہ کسی میاں کی بات کر رہا ہوں, میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. بولو سچے ہیں کہ نہیں, بولو ایمان ہے کہ نہیں اللہ کے وعدوں پر. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کی حالت بدلے تو آپ شکر ادا کرو, اس کی ناشکری مت کرو. تم شکر ادا کرو گے اس کی نعمتیں آپ تک بڑھ جائے گی. ذرا غور کریں, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, غور کریں میری بات پر دھیان دیں. حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ تو اس نے کہا ہاں دیکھا. کہا میں ایک بار سفر پہ تھا, بیمار, کہتے طبیعت میری بگڑ گئی, بھوکا تھا, بھوک کی وجہ سے طبیعت بگڑنے لگی. کہتے ایک آدمی کے دروازے پہ جا کے بولا کچھ اللہ کے نام پہ ملے. میں نے اس سے دروازے پہ جا کے کہا کچھ ملے گا مجھے کھانے کو؟ تو اس نے کہا آ جاؤ دروازے میں اندر. کہتے وہ غریب آدمی تھا, مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک بکری اس نے ذبح کی اور اس کی کلیجی بھون کے میرے سامنے رکھ دی. مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے کہا بھائی بہت اچھی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد 2-3 کلیجی اور لے گیا, کہنے لگا حضور یہ بھی کھائیے. کہتے میں نے کھائی, میں نے کہا حضور, میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بھنی ہوئی ہے. اس نے کچھ نہیں کہا, وہ واپس چلا گیا. صبح کو 3-4 کلیجی رکھ کے بولا حضور اب یہ کھائیے مگر اب تعریف مت کرنا خدا کے واسطے. کہنے لگے کیوں؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر مہمان تعریف کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اور چاہیے, اور
اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے اور چاہیے. کوئی کہتا ہے نا بریانی اچھی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اور دے دو. کوئی کہتا ہے کھیر اچھی لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اور دے دو. لہٰذا حضور جتنا بھی کھانا تھا بکری تھی نا میں نے سب ذبح کر کے آپ کو کھلا دی. اب میرے پاس کوئی بکری نہیں بچی ہے. اگر آپ تعریف کرو گے آپ میرے مہمانوں میں شرمندہ ہو جاؤں گا. آپ میری تعریف مت کرنا. معلوم کرتے بغیر کسی مثال کے سمجھ کہ جب انسان کے کھانے کی تعریف کرے گا تو اس کا بھی دل چاہے گا تجھے اور کھلائے اور کھلائے. مگر ایک دن وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا آپ تعریف مت کرو اب میرے پاس ختم ہو گیا. مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جتنی تعریف کرتا جائے گا وہ تجھے اتنا ہی کھلاتا جائے گا. قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم اولاد کی شکر ادا کرو گے میں اولاد کی نعمتیں بڑھاؤں گا. تم اموال کی شکر ادا کرو گے تم اموال کی شکر. اپنے رب کے سامنے سجدے لگایا کرو. رات کے وقت میں اپنے رب کے سامنے کہا کرو مولا آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں شکر ہے. اے اللہ آج میں موٹر سائیکل سے گیا تھا. کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ پورے ہندوستان میں ہوئے ہیں مگر میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تیرا شکر ہے اے رب العالمین. کتنے بیمار ہو گئے میرا تیرا شکر ہے. وہ کہتا ہے تو شکر ادا کر میں تجھے اپنی محبت دے دوں گا. تو شکر ادا کر میں تجھے برکتیں دوں گا. اور نہ شکری کرے گا تو کچھ نہ پائے گا مگر شکر کرے گا تو پھر تو نعمتیں گر نہ پائے گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. اور یاد رکھو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پر فضل کرتا ہے. کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی زمین پہ امام حسین کیا کہتے تھے علماء نے لکھا ہے وہ سجدہ شکر کیا تھا. تو پوچھا کہ آپ سے امام حسین سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیے آپ نے یہ شکر کس بات کا ادا کیا تھا. کہنے لگے اس بات کا کہ اللہ نے مجھے حسین بنا کے پیدا کیا. اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ماں دی تو فاطمہ جیسی دی. اس بات کا شکر ادا کیا کہ علی جیسا باپ عطا کیا اور محمد جیسے نانا عطا کیے حسن جیسے بھائی عطا کیے اور زینب جیسی بہن عطا کی. کہنے لگے آپ اس حال میں یہ سوچ رہے تھے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے جسم پہ 70 زخم تھے مگر میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا. یا اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں تو نے میری قربانی کو قبول کیا میں اس کا شکر ادا کرتا تھا. یزیدیوں نے چاہا تھا حسین کی اولاد کو مٹا دیا جائے مگر دیکھو جب حسین نے شکر ادا کیا اللہ نے فرمایا حسین دنیا میں یزید کی اولاد تو مٹ جائے گی مگر تیری اولاد باقی رہے گی. دنیا جا کے دیکھ لے جنہوں نے ناشکری کی وہ مٹ گئے اور جنہوں نے شکر ادا کیا ان کی اولاد میں کوئی عبدالقادر جیلانی بن کے چمک رہا ہے تو کوئی معین الدین چشتی بن کے چمک رہا ہے تو کوئی وارث پاک بن کے چمک رہا ہے تو کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد حضور سید شباب کے اثر قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ. سبحان اللہ. آج کے بعد ناشکری اب یہی کہنا اللہ تیرا شکر ہے. اگر آپ میری بہنیں آپ بھی سن لیں اگر آپ کو لگے کہ شکر آپ بہت تکلیفیں جھیلنی تو آؤ میں تمہیں اپنے حضور کی بات سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جتنے نبی آئے 1,24,000. دھیان سے سننا حدیث کا لفظ سمجھا کرو. 1,24,000 تقریباً انبیاء پیغمبر آئے. حضور نے فرمایا ساروں کی تکلیفیں ایک جگہ دی جائیں ایک پلے میں. فرماتے ہیں میری پریشانیاں تکلیفیں ایک پلے میں رکھ دی. تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو گیا. اللہ یعنی جتنے دکھ میں نے سنے اتنے دکھ کسی نے ہم بہت کن پٹک کھینچ کے مار پہ موبائل چاہے چھوڑ تو یار حضور کو بھول گئے. آج بیٹھے ہیں نا تو سمجھ رہے ہوں گے بہت دیر لگا دی. آپ میں سے کچھ لوگ حج بھی کر چکے ہوں گے حاجی بھی ہوں گے یہاں پہ کوئی ساتھ. تو حج پہ کیا ہوتا ہے حج ہوتا ہے عرفات کے میدان میں. جو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے گا اس کا حج نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ عرفات کے میدان سے اگر اس دن چڑیا گزر جائے تو وہ بھی حاجی بن جاتا ہے. پرندہ گزر جائے وہ بھی اس دن نمی ذوالحجہ اور عصر مغرب تک جو گزر جائے وہاں سنت ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بغیر کسی کپڑے کے وہ احرام کی حالت میں دعا کرنا سنت ہے. تو جو ہے کہ نہیں ہے کی حالت میں آج 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے انسٹاگرام کے لیے بھی ہے فیس بک کے لیے بھی ہے 3-3 گھنٹے کی نوجوان. کبھی یہ سوچا کیا کہتے ہیں لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں
ایک منٹ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، شعر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی